علی رسول اللہ اما بعد وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال اونٹ کو نحر کیا عن سبعۃ 7 آدمیوں کی طرف سے، والبقرۃ عن سبعۃ اور گائے کو بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ہم نے ذبح کیا۔ تو یہ عام حدیبیہ کا سال آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ 6 ہجری والا جو 6 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے عمرے کی نیت سے، تو راستے میں کفار مکہ نے روک لیا تھا تو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ تشریف لائیں اور آ کے عمرہ کریں، صرف 3 دن آپ کے پاس ہوں گے، عمرہ کر کے آپ واپس چلے جائیں گے۔ تو اس بات پہ معاہدہ ہوا، صلح ہوئی۔ اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے ہر کسی کے پاس چونکہ جانور نہیں تھے، تو پھر ہم نے ایک یعنی گائے میں ہم نے 7 لوگ شامل ہوئے اور اونٹ میں بھی 7 لوگ شامل ہوئے۔ تو ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اونٹ میں 10 لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی روایت بالکل ٹھیک ہے۔ تو اونٹ میں یعنی اونٹ 10 افراد مل کر ایک اونٹ کریں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک اونٹ میں 7 لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی گائے میں 7 ہی ہیں، گائے میں زیادہ نہیں ہے، یعنی 7 حصوں میں ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 ہے، ٹھیک ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں، 2 بندے کر لیں، 3 بندے کر لیں، ٹھیک ہے نا، کم سے کم جتنے مرضی ہوں، زیادہ سے زیادہ 7 ہے۔ باب العقیقہ، عقیقے کا بیان۔ اصل میں چونکہ جب ہمارے ہاں اکثر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب بڑا جانور لیتے ہیں نا لوگ، تو اکثر لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہم چونکہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں تو ایک حصہ ہم قربانی کر لیں گے، باقی 6 حصے ہم بچوں کے عقیقے کر لیں گے۔ یہ ذہن ہمارے یہاں چلتا ہے، ہاں 6 وہ جتنے بھی ہوتے ہیں، ہاں جی وہ ایک، ہاں جی بیٹے کے 2 حصے ہو جائیں گے اور بچی کا جو ہے وہ ایک حصہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، اور اس وجہ سے عقیقے کا بیان بھی بالکل ساتھ ہی ہے، تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ عقیقے کا جانور علیحدہ ہوتا ہے اور قربانی کا جانور علیحدہ ہوتا ہے۔ دوسری وضاحت اس بات کی یہ کرنی ہے کہ عقیقے کے جانور میں ہمیشہ چھوٹا جانور قربان کیا جاتا ہے، بڑا جانور قربان نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس بات میں شاید ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک تابعی آیا تھا اللہ کے نبی کے سیدہ عائشہ کے پاس، آگے کہنے لگا کہ میں اپنے بچے کا عقیقہ جو ہے وہ بڑا جانور قربان کروں گا، مجھے مطلب خوشی کے طور پر، ویسے ہی صدقہ جو ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا تم اللہ کے نبی کے آگے نکلنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے چھوٹا جانور کیا، تم بڑا جانور کیوں کرو گے؟ تو جو ایسا کرے گا تو اللہ کے نبی کی سنت سے انحراف کرے گا، اسی عقیقہ قبول نہیں ہوگا۔ اور ایک ہی جانور میں زیادہ حصہ کر کے عقیقے کرنا یہ بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانوں کا کہا ہے، ٹھیک ہے، 2 جانوں کے الفاظ ہیں یا 2 بکریوں کے الفاظ ہیں یا 2 بکروں کے الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ بس قربانی کر دیں، 2 حصے کر لیں، 3 حصے کر لیں، بلکہ باقاعدہ الفاظ 2 جانوں کے ہیں، 2 جانیں یعنی 2 جانور علیحدہ علیحدہ، یعنی ایک جانور میں زیادہ حصے نہیں۔ تو بات تو میرے خیال یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانور ذبح کیے ہیں، بڑے جانور کیے ہی نہیں، تو جب بڑے جانور کیے ہی نہیں ہیں تو پھر حصے کی بات تو ختم ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو عقیقے کا حکم یہی ہے کہ جس انسان کے پاس استطاعت موجود ہے تو وہ انسان عقیقہ کرے، اس پر فرض ہے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں پر عقیقہ کرنا، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ استطاعت ہونے تک اس کو ڈیلے کر سکتا ہے، جو ہی استطاعت ہوگی وہ پوری کرے گا، ٹھیک ہے، تو کرنا لازم ہے۔ لیکن جب استطاعت نہیں ہے تو پھر نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں آگے روایات آ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہر جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے عقیقے کے عوض، باقی اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے، ہاں جی پورا رقبے کا بھی کر سکتے ہیں۔
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین کبشن کبشن. یہ روایت ہے، اس میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین دونوں کا جو ہے نا وہ عقیقہ ایک ایک مینڈا کیا تھا. تو بہرحال یہ روایت ضعیف ہے، یہ مطلب مرسل روایت ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یعنی بچے کی طرف سے 2 جانور اور بچی کی طرف سے 1 جانور کا عقیقہ کرنے کا کہا ہے. یہ روایت سندن ضعیف ہے. آگے روایت آ بھی رہی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا تھا ان یعق عن الغلامی، کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا شاتان، 2 شات. اب شات والے لفظ میں نا بکرا بھی آ جاتا ہے، بکری بھی آ جاتی ہے، بھیڑ بھی آ جاتی ہے اور چھترا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، شات میں اس طرح کے چھوٹے جانور جتنے بھی ہیں. تو 2 شات جو ہے نا وہ ذبح کیا جائے گا بچے کی طرف سے، مکافئتانی، دونوں ایک جیسے ہوں. وعن الجاریۃ شاتن، اور بچی کی طرف سے 1 شات. ٹھیک ہے، وہ چاہے بکری ہو یا بکرا ہو، بھیڑ ہو یا چھترا ہو، کوئی بھی ہو. تو وہ ایک بچی کی طرف سے اور بچے کی طرف سے 2 ذبح کیے جائیں گے. وعن سامرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل غلام مرتہن بعقیقتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ گروی ہے. وتذبح عنہ یوم سابعہ، اس بچے کی طرف سے ذبح کیا جائے گا جانور کو یوم سابعہ، اس کے 7ویں دن. سنت طریقہ 7ویں دن ہے ایک بچے کا عقیقہ کیا جائے. ٹھیک ہے، وَيُحَلَّقُ، اور اس کا حلق کروایا جائے، سر مونڈا جائے 7ویں دن. وَيُسَمَّى، اور 7ویں دن ہی اس کا نام رکھا جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک سنت طریقہ ہے. باقی اس میں کمی پیشی اگر استطاعت کے مطابق ہو بھی سکتی ہے، اور بسا اوقات ہوتا ہے نام فکس نہیں ہوتا، نام ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، تو یہاں کوئی مطلب ٹینڈ کروانے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات نہیں اس وقت ہو پاتی، تو وہ جو ہے نا وہ ڈیلے ہو سکتا ہے مجبوری کے تحت. لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ 7ویں دن تینوں کام کیے جائیں، عقیقہ بھی کیا جائے، سر بھی بچے کا جو ہے نا وہ منڈوایا جائے، اور اسی طرح اس کا نام بھی رکھ دیا جائے. سنت طریقہ یہی ہے.